میرے والد گرامی اور میرے برادر اصغر تشریف لائے، اور آج کی اس نشست کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں مہمانان مدینہ بھی جلوہ افروز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مہمانوں کے صدقے، ان مہمانوں کی برکت سے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدینہ جانے کے اسباب کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ احباب گرامی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جب آئی ہے تو اس انداز سے آئی ہے کہ مسلمان تھکاوٹ سے چور تھے، سفر تھا، اور جو ان کو جگہ ملی، جس جگہ پر وہ پڑاؤ کیا وہ ریتلی زمین تھی، اس میں مشکل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائی، ان کو پانی عطا فرمایا، ان کو ہر قسم کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور آج اللہ نے یہ کرم کیا کہ مسلمان سینہ ٹھوک کر یہ بات کہتے ہیں کہ ساری کائنات مر سکتی ہے، ہمارا رب حی و قیوم ہے، اس کی مدد اور نصرت قائم ہے، اور مسلمان کبھی بھی کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھڑی، کسی بھی ساتھ اپنے رب سے مایوس نہیں ہے، اپنے رب سے وہ امیدوار ہے، اور ہر وقت اللہ کی مدد کا طلبگار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نصرت اور مدد عطا فرما، اور پھر میرا رب اپنے خفیہ اسباب کے ساتھ مدد نازل بھی کرتا ہے، امداد کا نزول بھی فرماتا ہے، اور پھر وہ مدد جو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں، جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، لڑائی جاری تھی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش پر جاؤں، نبی پاک کا جو چھپر بنا تھا وہاں جا کر دیکھوں کہ ادھر مسلمان تو لڑ رہے ہیں اور گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش پر جناب مولا علی کہتے جب میں حاضر ہوا تو رسول پاک سجدے میں تھے، اور آپ کی زبان اقدس پر یہ کلمات تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ کہتے ایک دفعہ گیا تو یہی کلمات تھے، دوسری دفعہ گیا تو یہی کلمات تھے، تیسری دفعہ گیا تو یہی کلمات تھے۔ میرے آقا و مولا نے بتایا کہ جب میرے رب کی نصرت اور مدد آتی ہے تو اس کو پکارنے سے آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، میرا رب 5000 فرشتوں کی صورت میں مدد کو نازل کر رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ جو رعونت میں، تکبر میں، انانیت میں ایک لشکر جرار آیا تھا، جس کا ماٹو یہ تھا، جس کا مشن یہ تھا کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور آج شمع اسلام کا کو گل کر دیں گے۔ اللہ نے اور چشم فلک نے دیکھا، زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ وہ تکبر والے، وہ غرور والوں کا غرور خاک میں ملا، 70 کافر مار دیے گئے، 70 لوگوں کو واسطے جہنم کیا گیا، اور 70 افراد گرفتار ہوئے، اور باقی وہاں سے تتر ہو گئے، بھاگ گئے، شکست کھا گئے، اور ناکام و نامراد ہوئے۔ اور پھر غزوہ بدر میں ایک عجیب اور ایک عظیم واقعہ رونما ہوا۔
کہ رسول اللہ کے دشمن اول ابو جہل کو دو معصوم بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، محمد اور معاذ نے اس کو واصل جہنم کیا، اور وہ میدان بدر میں پوچھتے پھر رہے تھے کہ ابو جہل کدھر ہے جو ہمارے آقا اور مولا کے بارے میں اپنی زبان، گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نے اس کا قتل کرنا ہے، ہم نے اسے بدلہ لینا ہے، ہم ناموس رسالت کے سپاہی ہیں۔ چنانچہ اشارہ کیا گیا کہ وہ سامنے گھوڑے پر ابو جہل ہے، اور یہ دونوں شہید، دونوں بچے پلک جھپکتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے، اس کی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور تلوار کے پیدر پہ وار کر کے اس کو زمین بوس کیا۔ ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی کہ یہ بچے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا مولا نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود ابو جہل کی گردن لے کے آؤ۔ اب دیکھیے تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ایک وقت تھا کسی ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مارا تھا، اور تھپڑ مارنے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا کان چیر گیا تھا، اور کان کے چرنے کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ میرے غلام اپنے ظلم کا بدلہ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے 70 کافروں کو مردہ حالت میں پایا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل کے پاس پہنچا، دیکھا کہ اس کی سانسیں ابھی باقی تھی، ابھی وہ سانس لے رہا تھا، اور جب میں نے اس کو کھینچ کے سیدھا کیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گیا، اور اس نے آنکھ کھولی میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا اے چرواہے کے بیٹے تو میری گردن میرے سینے پر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ایسا کرو میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں پڑی ہوں گی تو پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا، اب اس کا سر بڑا بھاری تھا، عبداللہ بن مسعود سے اٹھایا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک رسی لی اور اس کے کان میں سوراخ کیا، اور وہ رسی اس کے کان میں ڈالی، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت کی طرف لا رہے، اور جیسے جیسے اس کا سر گھسیٹا جا رہا ہے اس کا کان چرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ تک اس کا سر پہنچا اس کے کان کے 2 ٹوٹے ہو چکے تھے، وہ درمیان سے چیرا جا چکا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود تم نے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی اس بدلے کو، اس کی غیرت کو بھی جانتے ہیں، اور غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ آج کے دن 17 رمضان مبارک کو تاریخ اسلام کی ایک عظیم خاتون ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ، جن کی برات میں، جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی یوم مثال ہے، اور یہ وہ رسول اللہ کی بیوی ہے، یہ وہ مومنوں کی ماں ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کی تصویر کو جنت کی کپڑے پر میرے لیے بھیجا، اور میں نے عائشہ صدیقہ کی تصویر کو دیکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر نکاح کیوں کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ؟ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ کا نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 6 سال یا 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بات ہے، حضرت امام بخاری کی طرف منسوب کی گئی
اور صحیح بخاری میں اس حدیث کو شامل کیا گیا۔ حالانکہ علماء نے ثابت کیا ہے کہ جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ اور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بیوی عائشہ سے اپنا دین لے لو۔ اللہ نے تیسرا حصہ دین کا عائشہ کے ذریعے امت کو منتقل کیا ہے، اور ایسی بصیرت اور ایسی ذہانت اور ایسی فطانت اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات میں بیٹھ کر یہ فخری انداز میں کہا کرتی تھی کہ نبی پاک کی 11 بیویاں ہیں، ان میں اگر کوئی باقرہ اور کنواری عورت بیوی ہے تو وہ میں ہوں۔ اور سنو، میرا اعزاز یہ ہے کہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے بستر پر جلوہ افروز ہوتے تھے تب بھی جبریل وحی لے کر آ جاتے تھے، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے گھر میں میرے آقا و مولا نے اپنی زندگی کی آخری ایام بیماری کے ایام گزارنے پسند کیے، آپ نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور سب سے یہ بات از راہ اطلاع از راہ اطمینان سوال کیا، کیا میری بیویوں کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ صدیقہ کے گھر گزار دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، ہم کیسے آپ کو جواب دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر گزار کر اس بات کا اظہار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پیار کرتا ہے، عائشہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، سنو نبی پاک کے سارے اہل بیت، یہاں تک کہ رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب کی ساری اولاد اور حضرت رسول پاک کا سارا خاندان میرے نبی کی عیادت کے لیے عائشہ کے گھر جاتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا جہاں پر رسول اللہ کا وصال ہوا، اور سوال پیدا ہوا، پوچھا گیا کہ رسول اللہ کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جس جگہ دفن ہونے کو پسند کیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور یہ وہی پاک سرزمین ہے، یہ وہی پاک جگہ ہے، یہ وہی پاک مقام ہے جو اللہ کی عرش سے بھی افضل ہوا، جو لوح محفوظ سے بھی افضل ہوا، جو کرسی سے بھی افضل ہوا، جو جنت سے بھی افضل ہوا، کیونکہ وہاں رسول اللہ جلوہ افروز ہوئے۔ اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے، امت اس بات پر متحد ہے کہ جس جگہ جس میں مصطفیٰ ہے وہ جگہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اور افضلیت کی وجہ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ عرش جو اللہ کا عرش ہے، میرا اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، کرسی ہے اللہ وہاں رہتا نہیں ہے، لوح محفوظ ہے وہاں صرف اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جتنی تجلیات الہیہ جس میں مصطفیٰ پر ظاہر ہوتی ہیں اتنی تجلیات عرش پر بھی نہیں پڑتی، اتنی تجلیات لوح محفوظ پر نہیں پڑتی، اتنی تجلیات سدرۃ المنتہا پر نہیں پڑتی، اتنی تجلیات بیت العزت پر نہیں پڑتی۔ اس لیے علماء نے کہا، سرخوتی نے لکھا شرح قصیدہ مردہ میں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جس جگہ پر موجود ہے وہ کائنات میں سب سے افضل مقام ہے، اور وہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اور میں آخری بات عرض کروں، آج کی اس پروقار تقریب میں شہدائے بدر کانفرنس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں 2 چاند اترے، تو جب رسول اللہ دفن ہوئے تو میں نے کہا یہ وہ اس کی تعبیر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے انور میں دفن ہوئے۔ اور جب میرے آقا دفن تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے شوہر نامدار تھے، میں حضور کے قبر انور کے پاس بغیر حجاب کے بھی چلی جاتی، بغیر چادر کے بھی چلی، میرے شوہر ہے۔ پھر میرے والد گرامی اسی حجرے میں دفن ہوئے، کہا پھر بھی میں بغیر حجاب کے چلی جاتی، کیونکہ ایک میرے والد گرامی ہیں، ایک میرے شوہر نامدار ہیں۔ لیکن جب وہاں جناب سیدنا فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو پھر میں پردہ کر کے جاتی، حجاب کر کے جاتی کہ وہاں ایک غیر محرم، ایک ایسی ہستی آئی ہے جو میری محرم نہیں ہے، اور اس بات کا اظہار بھی ہو گیا بیان جواز کے لیے کہ عورتیں با پردہ ہو کے قبرستان یا کسی مزار پر جا سکتی ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے امت کو یہ مسئلہ دیا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے امت پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسانات کا بدلہ آل صدیق کو عطا فرمائے، اور جناب صدیق اکبر کی آل پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، میرے آقا و مولا کی آل پر اللہ اپنا فضل فرمائے، اور بدر کے ان شہداء کا خون کا صدقہ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کی بے غیرتی کو اللہ ختم فرمائے، اور ان کو جرأت اور حوصلہ اور شجاعت عطا فرمائے کہ یہ غزہ کے کٹتے پھٹتے نہتے مسلمانوں کا قتل عام بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ سارے اسلحے کے بعد ہمیں نہیں چاہیے اگر مسلمانوں کی خون کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شہدائے بدر کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی کردار، سیرت اور ان کی خدمات کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔